ایک فقیر نے ایک بزرگ کے سامنے 10 سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب میں نسلوں کا فقیر، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور میں اگر ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ فقیر مان گیا۔ بزرگ نے اسے کہا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ فقیر نے پیسے گنے، وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا، 30 روپے کی جلیبیاں منگوائی۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا، تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ فقیر گیا اور جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا، تم گھر چلے جاؤ، 30 دن انتظار کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر چلا گیا۔ وہ تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا۔ وہ خوشی سے چھلانگیں لگا رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی۔ فقیر نے بتایا، مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانڈ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ سنبھال لیا، آج وہ بانڈ نکل آیا، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا، یہ بانڈ تمہارا نہیں، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا، تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ فقیر کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا، بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک فقیر کی ایمانداری پر حیران رہ گیا۔ وہ فقیر کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس گیا اور وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کروائی۔ فقیر کے 50% کا حصہ دار بن گیا، سرکاری ٹھیکے لینے شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکہ لیتا تھا اور فقیر کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی، کلرک اور فقیر دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے تھے اور شام کے وقت فقیروں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے، اس میں اب کلرک اور فقیر کے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی، یہ اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ ایسے 20 لوگوں سے واقف ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی اور غیر محتاط بھی، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم و بستار رہتا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے صدقہ اور خیرات ملی۔ یہ دل کے سخی اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی مشاہدہ کی، انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی اختیار کر لے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشی حال کی تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح عزت عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اس معاملے میں اولیاء کرام کی مثال لے لیجئے۔ اولیاء کرام میں عاجزی ہوتی ہے، چنانچہ ان کے مزارات ہزار ہزار سال تک آباد رہتے ہیں۔ یہ کھلے دل اور فراخ ہاتھ بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے درباروں پر ان کے انتقال کے بعد بھی لنگر چلتے ہیں اور بادشاہ مال و متاع لے کر ان کے درگاہ پر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔